بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بستر پر آرام فرما رہے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے خواب میں ایک بزرگ کو دیکھا جس کا چہرہ نور سے چمک رہا تھا، سفید داڑھی، سر پر سفید پگڑی، اور انہوں نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو خواب میں حکم دیا کہ فلاں جگہ پر قتل کی سزا بھگتنے والا ایک نوجوان موجود ہے، اس نوجوان کو رہا کر دیا جائے۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس بزرگ کو فرمایا، محترم، اس نوجوان کا نام کیا ہے؟ میں اس کو کیسے پہچانوں گا؟ تو سفید داڑھی والے بزرگ نے فرمایا، اس نوجوان کے ہاتھ پر ایک چمکتا ہوا تمہیں ستارہ نظر آئے گا، اور وہ ستارہ سلطان کے علاوہ کوئی نہیں دیکھ سکتا، لہٰذا آپ اس نشانی سے اس نوجوان کو پہچان لیں۔ اور بزرگ محترم نے سلطان کو یہ حکم دیتے ہی سلطان کے خواب سے غائب ہو گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی گھبراہٹ سے آنکھ کھل گئی، اور سلطان نے اسی وقت بستر سے اٹھ کر پانی کا گلاس پیا اور سوچنے لگے کہ آخر ایک قاتل کے پیچھے کیا راز ہے کہ اس کو ایک بزرگ رہا کرانے کا حکم دے رہا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی وہ رات پریشانی کے عالم میں گزری۔ صبح ہوئی، سلطان صلاح الدین ایوبی نے نماز ادا کرنے اور قرآن پاک کی تلاوت کرنے کے بعد اپنے گھوڑے پر سوار سیدھا اسی جیل میں پہنچ گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے جیلر کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ اس جیل میں کتنے قیدی ہیں جو قتل کے جرم میں سزا بھگت رہے ہیں؟ تو اس جیلر نے کہا، حضور، اس جیل میں سینکڑوں کی تعداد میں ایسے قیدی موجود ہیں۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، ان تمام قیدیوں کو ایک قطار میں کھڑا کر دو۔ سلطان کے حکم پر جیلر نے اسی وقت قتل کے جرم میں سزا بھگتنے والے قیدیوں کو ایک قطار میں کھڑا کر دیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے ایک ایک کر کے تمام قیدیوں کے ہاتھوں کو دیکھا، لیکن کسی قیدی کے ہاتھ پر آپ رحمت اللہ علیہ کو ایسا نشان نظر نہ آیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس جیلر سے کہا کہ اس کے علاوہ کوئی اور قیدی ہے جو قتل کے جرم میں سزا بھگت رہا ہو؟ تو اس نے کہا، حضور، ایک ایسا قیدی ہے جس کو چند دن بعد پھانسی ہونے والی ہے، اور وہ بھی قتل کے جرم میں، اس کو پھانسی کی سزا سنائی گئی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی خود چل کر اس نوجوان کے پاس گئے تو وہ خود نوجوان زندان میں ایک دیوار کے ساتھ اطمینان سے بیٹھا تھا، جیسے اس کو سزائے موت نہیں بلکہ رہائی ہونے والی ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے اس نوجوان کے چہرے کی طرف دیکھا تو اس کے چہرے میں اتنا نور تھا کہ سلطان حیران ہو گیا کہ آخر ایک قاتل کے چہرے پر اتنا نور کیسے آ سکتا ہے۔ پھر سلطان نے اس کے ہاتھ کی پچھلی طرف دیکھا تو ستارہ چمک رہا تھا، اور سلطان صلاح الدین ایوبی نے آسمان کی طرف دیکھا، اور جب اس کے ہاتھ پر دیکھا تو سلطان کو چمکتا ہوا ستارہ دکھائی دیا۔ یہ دیکھ کر سلطان مسکرانے لگے اور کہا، جیلر صاحب، اس نوجوان کو میری عدالت میں پیش کرنا۔ اگلی صبح سلطان صلاح الدین ایوبی نے قاضی صاحب کو بھی اپنی عدالت میں بلا لیا۔ جس قاضی نے اس نوجوان کو موت کی سزا سنائی تھی، اور اس نوجوان کو بھی سلطان کے سامنے پیش کیا گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، اے نوجوان، بے شک تمہیں ایک قتل کے جرم میں سزائے موت سنائی گئی، لیکن ایک حیران کن بات یہ ہے کہ گزشتہ رات میں نے خواب دیکھا جس میں ایک بزرگ جس کا چہرہ نور سے بھرا ہوا تھا، اس نے آپ کی رہائی کا حکم دیا۔ مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی کہ آخر تمہاری ایسی کون سی نیکی اللہ کو پسند آ گئی، یا تم نے ایسا کون سا نیک کام کیا جس سے تمہیں قتل کرنے کے بعد بھی رہا کرنے کا حکم دیا گیا؟ تو وہ نوجوان مسکرانے لگا اور کہا، سلطان معظم، اس راز سے پردہ میں نے اس وقت بھی نہیں اٹھایا کہ جب مجھے یقین ہو گیا کہ مجھے پھانسی ہونے والی ہے، لہٰذا میں اس راز سے پردہ کیسے اٹھا سکتا ہوں جسے تاریخ میں لکھا جائے گا کہ اس نوجوان نے اپنی جان بچانے کی خاطر راز سے پردہ اٹھا دیا۔ تو سلطان نے اسے کہا کہ رازوں پر پردہ اس وقت تک رہنا چاہیے جب تک ان کا مناسب وقت نہ آ جائے۔ مناسب وقت پر ان رازوں سے پردہ اٹھ جانا ہی بہتر ہوتا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی بات اس نوجوان کی سمجھ میں آ گئی تو اس نوجوان نے کہا، حضور، میں ایک شرط پر اس راز کے بارے میں بتاؤں گا۔ سلطان نے کہا، وہ کون سی شرط ہے؟ تو سلطان صلاح الدین ایوبی کو اس نوجوان نے بتایا کہ حضور، قاضی صاحب میرے ایک سوال کا جواب دے دیں تو میں اس راز پر سے پردہ اٹھا دوں گا۔ تو سلطان نے کہا، آخر ایسا کون سا سوال ہے جو تمہیں قاضی صاحب سے پوچھنا چاہیے؟ تو اس نوجوان نے کہا، حضور، بے شک قاضی صاحب کو یہ یاد ہو یا یاد نہ ہو، میں یہ جانتا ہوں کہ میں قاضی صاحب کے پاس تقریباً 15 سال پہلے اپنے بنائے گئے مدرسے میں پڑھتا تھا،
اور اس مدرسے میں سینکڑوں کی تعداد میں طالب علم دین کی روشنی سے منور ہوتے، لیکن حیران کن بات یہ تھی کہ قاضی صاحب کی تنخواہ اتنی تھی کہ اس سے قاضی صاحب کے گھر کا گزارا بڑی مشکل سے ہوتا، لیکن ان مدرسے میں پڑھنے والے سینکڑوں طلباء کے کھانے پینے، رہائش اور لباس کا خرچہ قاضی صاحب خود اٹھاتے تھے۔ حتیٰ کہ اگر مدرسے میں کسی بچے کو بیماری لاحق ہو جاتی تو اس کا علاج بھی قاضی صاحب اپنی جیب سے کرتے تھے۔ میں نے قاضی صاحب سے کئی مرتبہ اس سوال کے بارے میں پوچھا، لیکن قاضی صاحب نے مجھے بتانے سے انکار کر دیا۔ میں نے قاضی صاحب کو کہا شاید آپ کو سردار کی طرف سے مدد ملتی ہے یا پھر کوئی اور راز ہے، تو قاضی صاحب نے کہا بے شک مجھے سردار کی طرف سے رقم دینے کی پیشکش کی گئی، لیکن میں نے اس بات کو ٹھکرا دیا تھا، لہٰذا یہ ایک راز ہے اور اس راز کو راز ہی رہنا چاہیے۔ میں نے کئی بار پوچھنے کے باوجود قاضی صاحب کا چہیتا طالب علم ہونے کے ناطے قاضی صاحب سے کئی بار پوچھا، پھر بھی اس راز سے پردہ نہیں اٹھایا۔ تمام مدرسے کے طالب علم حیران ہوتے کہ آخر قاضی صاحب اتنے اخراجات کیسے ادا کرتے ہیں، اور چند ایک طالب علموں میں قاضی صاحب کے خلاف غلط خیالات بھی تھے۔ ان بچوں کا ایک دن کا خرچہ اور قاضی صاحب کے 2 ماہ کی تنخواہ سے بھی زیادہ تھا، اور یہی راز آج تک راز رہا ہے۔ ابھی تک قاضی نے اس بات کے بارے میں کسی کو نہیں بتایا۔ اگر قاضی صاحب آج یہ بتا دیں کہ قاضی صاحب ان بچوں کے اخراجات کی رقم کہاں سے لیتے تھے تو میں بھی اس راز سے پردہ اٹھا دوں گا۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے قاضی صاحب کی طرف دیکھا تو قاضی صاحب سر جھکائے کہنے لگے، بے شک میں اپنے زندہ رہتے ہوئے اس راز سے پردہ اٹھانا نہیں چاہتا تھا، لیکن حالات ایسے ہو گئے کہ اب میں اس بات کو تمام لوگوں کے سامنے آنا چاہیے۔ قاضی صاحب نے کہا کہ میں بغداد کے شہر میں ایک مدرسے میں تعلیم حاصل کرتا تھا۔ میرے ماں باپ بچپن ہی میں فوت ہو گئے، لہٰذا میں اکیلا تھا۔ میں اس مدرسے میں 6 دن پڑھتا اور ایک دن چھٹی والے دن مزدوری کر کے اپنے ایک ہفتے کے خرچ کا بندوبست کرتا۔ وقت یوں ہی گزرتا رہا اور اسی طرح نظام زندگی چلتا رہا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ 6 دن مدرسے میں پڑھنے کے بعد جب میں 7ویں دن مزدوری کرنے کے لیے باہر نکل گیا تو اچانک بارش شروع ہو گئی، اور بارش اتنی تیز ہوئی کہ میں اس دن مزدوری نہیں کر سکا۔ میں بڑا پریشان ہوا کہ اگلے 6 دن میں کیسے گزاروں گا، لیکن اس کے علاوہ میرے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا، لہٰذا میں بھوک سے نڈال ہو کر پانی پی کر میں نے وہ 6 دن گزار دیے۔ اسی طرح ایک ہفتہ گزر گیا۔ اگلے دن میں بہت خوش تھا کہ آج مزدوری کا دن ہے، مزدوری ہو جائے گی تو پھر اگلا میرا ہفتہ اچھے سے گزر جائے گا۔ لہٰذا جب میں مزدوری کرنے کے لیے مزدوروں کے چوک پر گیا تو دیکھا کہ وہاں کوئی بھی وزیر، کوئی بھی تاجر مزدور لینے کے لیے موجود نہیں تھا۔ میں ہر طرف دوڑا، بازار کے تمام تاجروں کے پاس گیا، لیکن کسی نے مجھے مزدوری پر نہیں لگایا، اور اب میں مایوس ہو کر واپس لوٹ آیا۔ میں ایک ہفتہ بھوک میں گزار چکا تھا، اب دوسرا ہفتہ بھی بھوک میں گزارنے والا تھا۔ 2-3 دن تو میں نے بڑی مشکل سے گزارے، لیکن اب بھوک سے گزارا نہیں ہو رہا تھا۔ مایوس ہو کر میں گھر سے باہر نکلا اور سوچا کہ باہر نکل کر گلی محلے میں جاتا ہوں، شاید کہیں سے کھانے پینے کا بندوبست ہو جائے۔ میں باہر نکلا تو ایک گلی سے گزر رہا تھا کہ اس گلی میں مجھے ایک تھیلی پڑی ہوئی نظر آئی۔ دوپہر کا وقت تھا، سنسان گلی تھی، کوئی نہیں دیکھ رہا تھا۔ میں نے وہ تھیلی اٹھائی اور سیدھا گھر آ گیا۔ جب میں نے وہ تھیلی کو اٹھا کر دیکھا تو اس میں ایک جواہرات سے بنا ہوا ہار موجود تھا۔ اس ہار کی چمک دمک کو دیکھ کر مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ ہار بہت قیمتی ہے، لہٰذا میں سوچنے لگا کہ آخر اس کے حقیقی مالک تک یہ کیسے پہنچایا جائے۔ اسی سوچ کے عالم میں باہر نکلا تو گلی میں ایک بزرگ آدمی اونٹ پر سوار ہے، اس کے آگے اس کا ایک ملازم رسی کو پکڑے ہوئے یہ آواز لگا رہا تھا کہ میرے مالک کی ایک تھیلی گم ہو گئی ہے، اس میں ایک قیمتی ہار تھا، اگر کسی کے ہاتھ لگا ہو تو وہ واپس کر دے، اس کو انعام میں 1000 دینار دیے جائیں گے۔ جب یہ خبر میں نے سنی تو سیدھا دوڑ کر باہر نکلا اور جا کر اس اونٹ کی رسی پکڑ کر گھر لے گیا اور اس بزرگ کو کہا، حضور آپ اندر آ جائیں، میں آپ کو کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ میں صرف بزرگ کو اندر لے گیا اور جا کر میں نے وہ تھیلی اس کے حوالے کر دی اور اس کے اندر سے ہار نکال کر دیکھا جو کہ ویسے کا ویسے موجود تھا۔ وہ بڑا خوش ہوا اور کہا یہ ہمارے لیے بہت قیمتی تھا، یہ میرے خاندان کی سب سے بڑی نشانی تھی، لہٰذا اس کے بدلے میں تم اپنے 1000 دینار کا انعام حاصل کرو۔ میں نے بہت منع کیا، یہ مجھ پر فرض تھا اور میں نے ایک فرض پورا کیا،
لہٰذا میں اس کے بدلے میں انعام نہیں لے سکتا۔ لیکن اس بزرگ نے مجھے زبردستی 1000 دینار دیتے ہوئے چلا گیا۔ میرے پاس بہت بڑی رقم آ گئی۔ میں نے اپنے کھانے پینے کا بندوبست کیا، اپنے مالک مکان کو کرایہ دیا اور مدرسے میں موجود باقی غریب طلباء کو بھی ان میں سے رقم تقسیم کر دی، تاکہ میری طرح اور بچوں کو مشکل وقت پیش نہ آئے۔ وقت گزرتا رہا۔ جب میری تعلیم مکمل ہو گئی تو میں سمندر کے کنارے پہنچا تاکہ کشتی پر سوار ہو کر اپنے شہر واپس چلا جاؤں۔ شام کا وقت ہو چکا تھا۔ ایک اناڑی ملاح کشتی پر موجود تھا۔ جب لوگ اس کے ساتھ سوار ہوئے، کشتی بھاری ہونے کی وجہ سے کشتی اس کے قابو میں نہ آئی اور کشتی کا پھٹا ٹوٹ گیا۔ کشتی ڈوبنے لگی تو میں نے بھی خوف سے آنکھیں بند کر لیں اور کشتی کے پھٹے کو زور سے پکڑ لیا۔ مجھے نہیں پتا کہ باقی مسافر کہاں گئے۔ میں نے اس پھٹے کو پکڑے رکھا۔ اندھیرے میں نہیں پتا چلا کہ یہ پھٹا کہاں جا رہا ہے۔ وہ پھٹا ہچکولے کھاتا کھاتا ایک جزیرے پر جا لگا۔ میں پھٹے سے اترا اور ریت پر جا گرا۔ تھوڑی دیر بعد سانس بحال ہونے کے بعد میں ایک اونچی جگہ پر چڑھا۔ دیکھا کہ سامنے ایک بستی موجود تھی اور اس کے ساتھ میں ایک مسجد بھی موجود تھی۔ میں نے وضو کیا اور اس مسجد میں پہنچ گیا۔ میں نے نماز ادا کی تو اس جگہ پر قرآن مجید موجود تھا۔ میں نے قرآن پاک پڑھنے لگ گیا۔ جب گاؤں کے ایک بزرگ آدمی نے مجھے قرآن پاک پڑھتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے کہا، حضور، ہماری ساری بستی کوئی بھی قرآن پاک پڑھنا نہیں جانتا، لہٰذا اگر آپ ہمیں قرآن پاک پڑھانا سکھا دیں، کچھ دین کی باتیں بتا دیں تو آپ کا بہت احسان ہوگا۔ مجھے 2 وقت کی روٹی ملتی رہی اور میں نے گاؤں والوں کو قرآن پاک پڑھانا شروع کر دیا۔ گاؤں والوں کی نظر میں میری بہت عزت تھی اور وہ میرا بہت احترام کرتے تھے۔ میری جوانی کا بھرپور دور تھا۔ ایک دن گاؤں کا چودھری میرے پاس آیا اور کہا، ہمارے گاؤں میں ایک شاہی خاندان سے تعلق رکھنے والا بزرگ رہتا تھا، لیکن اب وہ اس دنیا سے جا چکا ہے۔ اس کی ایک اکلوتی بیٹی ہے۔ اس کے پاس بہت مال اور دولت ہے۔ اگر تم اس سے شادی کر لو تو تمہاری بھی زندگی بہتر ہو جائے گی اور اس کو سہارا مل جائے گا۔ میرے منع کرنے کے باوجود میری شادی اس نوجوان لڑکی سے کرا دی گئی۔ وقت گزرتا رہا اور میں اس بستی میں بچوں کو پڑھاتا رہا، حتیٰ کہ اس بستی کے اکثر لوگ قرآن پاک پڑھنا جان چکے تھے۔ ایک دن حادثے میں میری بیوی کی وفات ہو گئی تو اس بستی میں رہنا میرے لیے بہت مشکل ہو گیا۔ میں نے ساری دولت ان تمام گاؤں کے غریبوں میں بانٹ دی۔ اپنی بیوی کی آخری نشانی کے طور پر میں نے گاؤں والوں سے اس ہار کو اپنے ساتھ لے جانے کی اجازت چاہی۔ گاؤں والوں نے مجھے خوشی خوشی وہ ہار ساتھ لے جانے کی اجازت دے دی۔ یہ وہ ہار تھا جو میں نے بغداد کی گلی میں اٹھایا تھا اور اس کے بدلے میں انعام کے طور پر اس بزرگ نے مجھے 1000 دینار انعام میں دیے تھے، اور یہ بیٹی اسی بزرگ کی بیٹی تھی۔ جب میں مصر میں پہنچا اور میں نے سنار کو ہار دکھایا تو اس ہار کی قیمت 5 لاکھ دینار لگی۔ اتنی بڑی رقم آنے کے بعد میں نے ایک مدرسہ بنوایا اور اس مدرسے میں غریبوں کے بچوں کو پڑھانا شروع کر دیا، اور اس ہار کی رقم ہی سے میں نے مدرسہ بھی تعمیر کرایا، اور اس ہار کی رقم ہی سے میں بچوں کو تمام اخراجات اور خرچہ اٹھاتا رہا، اور میں نے اپنی زندگی میں سینکڑوں کی تعداد میں بچوں کو تعلیم دی۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی بڑا حیران ہوا اور کہا کہ اس دنیا میں جہاں اتنے برے لوگ رہتے ہیں وہیں قاضی صاحب جیسے کتنے معزز لوگ بھی رہتے ہیں۔ اور اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے اسی وقت حکم دیا کہ قاضی صاحب کو شاہی قاضی کے طور پر تعینات کر دیا جائے۔ اور اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس نوجوان کو کہا کہ آپ بتاؤ کہ تم نے ایک قتل کیا، لیکن ایک قاتل کی سفارش ایک ولی اللہ بزرگ نے کیوں کی؟ آخر تمہارے پیچھے کون سا راز ہے؟ تو اس نے کہا، حضور، قاضی صاحب کے مدرسے میں پڑھنے کے بعد میری دوستی گاؤں کے 3-4 آوارہ لوگوں سے ہو گئی تو میں نے قاضی صاحب کی ساری دی گئی تربیت کو بھلا دیا، اور میں بھی ان کی طرح گلی محلے میں شراب پیتا، سارا دن آوارہ گردی کرتے اور رات کو چوری کر کے ایک بوڑھی عورت کو پیسے دیتے، اور وہ گاؤں کی کسی نہ کسی لڑکی کو بہلا پھسلا کر مکان میں لے آتی اور ہم وہاں اس کے ساتھ ساری رات تمام دوست مل کر زنا کرتے، اور اس کام کو کرتے کرتے 2 سال گزر چکے تھے۔ ایک دن ہم لوگ شراب میں دھت اپنے کمرے میں موجود تھے کہ بوڑھی عورت ایک نوجوان حسین و جمیل لڑکی کو لے کر آئی۔ وہ لڑکی جیسے ہی ہمارے مکان میں داخل ہوئی تو ہم کو شراب میں دھت دیکھ کر اس کی چیخ نکلی اور وہ بے ہوش ہو گئی۔ مجھے اس لڑکی میں ایک عجیب سی کشش نظر آئی۔ میں نے اسی وقت اپنے دوستوں کو اس لڑکی سے دور کیا اور اس بوڑھی عورت کو کہا کہ اس لڑکی کو اندر لے جاؤ
बूढ़ी औरत ने उसका कमरे में लिटा दिया। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था कि मैं इस लड़की को छूने से गुरेज कर रहा था। मैंने उस लड़की को होश में लाने की पूरी कोशिश की और जैसे ही वो होश में आई तो उसने मुझे अपनी माँ की कसम देते हुए कहा कि मैं गरीब मजदूर की बेटी हूँ। ये बूढ़ी औरत मुझे इस बहाने से लाई है कि इसके घर में खाना पड़ा हुआ है और वो खाना मैं तुम्हें दे दूंगी और तुम जाकर अपने इस बीमार बाप को खिलाना। और मैं अपने बीमार बाप का पेट भरने की लालच में अंदर आ गई, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इसके अंदर तुम शराब के नशे में बैठे हो। और जैसे ही मैंने तुम्हें देखा तो मुझे तुम्हारी नीयत के बारे में पता चल गया और उसी खौफ की वजह से मैं बेहोश हो गई। और उसने मुझे कहा कि अगर आज इन्हीं लड़कों ने मुझे छू लिया तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी और उसके बाद भी मेरी रूह को सुकून कभी नहीं मिलेगा। सारी जिंदगी मुझे किसी नामुहर्रम ने नहीं छुआ, लेकिन अगर आज मेरे साथ कुछ बुरा हुआ तो मैं क़यामत तक तुम सबको माफ नहीं करूंगी। उस लड़की की बात सुनकर मुझे बहुत खौफ आया और मैं बाहर निकला, अपने दोस्तों को कहा इस लड़की को हम हाथ तक नहीं लगाएंगे। वो लड़की बहुत खूबसूरत थी। मेरे दोस्तों ने समझा कि शायद ये खुद उसके साथ गुनाह का इर्तिकाब करना चाहता है और हमें उससे दूर रखना चाहता है। लिहाजा उन्होंने मुझे कहा कि या तो हमें इस लड़की से जिना करने दो या फिर कत्ल होने के लिए तैयार हो जाओ। मेरे लाख मना करने के बावजूद उस कमरे की तरफ मेरे दोस्त जाने लगे तो उसी वक्त मैंने खंजर निकाला और उनमें से एक दोस्त को मैंने कत्ल कर दिया। जब मैंने एक को कत्ल किया तो बाकी इस डर से वहां से भाग गए और मैंने उस लड़की को अपने साथ लिया और उसको बाहिफाजत अपने घर पहुंचाया। जब इस बात की खबर काजी साहब को लगी तो मुझे काजी साहब के सामने पेश किया गया और कत्ल के जुर्म में मुझे सजाए मौत सुनाई गई। जब ये बात सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने सुनी तो सुल्तान बड़ा हैरान हुआ और कहा कि बेशक जब अल्लाह ताला इंसान को सीधा रास्ता दिखाना चाहता है तो फिर चाहे इंसान कितना ही गुनहगार क्यों ना हो, वो सीधे रास्ते पर आ जाता है। और उसके बाद तमाम लोगों को उस राज का पता चल गया कि कातिल की रिहाई का हुक्म एक बुजुर्ग सुल्तान को ख्वाब में क्यों दिया। और उसके बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने उसको बाइज्जत रिहा कर दिया। और फिर तारीख ने लिखा है कि काजी साहब ने उस मजदूर की बेटी के साथ उस नौजवान का निकाह करवा दिया और उसके बाद वो शाही काजी सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की खिदमत करने लगा। नाजरीन, मजीद इस्लामी वाकयात और तारीखी मालूमात और सच्ची कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।